السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سبوں کو ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں، اس زندگی کے ساتھ رمضان کے بہت قریب لا پہنچایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس ماہ مبارک میں بھی ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ پہنچا دے، اور ہم سبوں کو رمضان میں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے کہ ہمارا رب خوش ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے رمضان کی آمد تھی، اور اس کے ٹھیک پہلے اللہ کے رسول حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ لوگو، تم پہ ایک بہت بڑی عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس ماہ کے روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں اور راتوں کی نفل نماز کو ذریعہ تقرب بنایا ہے۔ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کی پیروی کرتے ہوئے آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو باتیں بھی عرض کی جائیں گی دوستوں، اس کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں، اور کہنے اور سننے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے، اور ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ دوستو، یہ ماہ مبارک جس میں قرآن کا نزول ہوا، یہ ماہ مبارک اس لیے ماہ مبارک قرار پایا کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس ماہ مبارک نے اسلامی تاریخ کی 3 بہت بڑی اچیومنٹس کو دیکھی ہیں، 3 بہت بڑے کارنامے اسلامک ہسٹری میں ہوئے ہیں جو اس ماہ مبارک نے یہ ماہ مبارک جس کا گواہ ہے۔ وہ رمضان کی مبارک رات تھی جب جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں پہلی بار تشریف لائے تھے۔ وہ غزوہ بدر تھا رمضان میں، جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر، چھوٹی سی جماعت کو لے کر نکل پڑے ہیں، اور جا کر میدان جنگ میں جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اگر آج یہ 313 مسلمان ختم ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ وہ رمضان کا ایک دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں، اور آپ کا سینہ مبارک اونٹنی کی پیٹھ سے سٹا جا رہا ہے، اور آپ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، جسے ہم فتح مکہ اور فتح یوم فتح کہتے ہیں۔ یہ 3 بہت بڑے کارنامے تھے جو کہ اس ماہ مبارک میں ہوئے میرے دوستو۔ یہ ماہ مبارک جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تقوی کو نشو و نما کیا جاتا ہے۔ تقوی نشو و نما ہوتا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، چند 1-2 احادیث آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ قیامت کے دن، یہ قیامت کا دن یاد رکھیے میرے دوستو، یہ وہ دن ہوگا افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا
ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، باپ بیٹی کو نہیں پوچھے گا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اس وقت جب کہ افراتفری کا عالم ہوگا، اس دن کوئی ہماری سفارش کرے گا۔ وہ رمضان کا روزہ جو ہم رکھیں گے انشاءاللہ، وہ روزہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، اور قرآن اللہ کے حضور ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارشوں کو قبول فرما دے گا۔ اس دن جب کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کچھ بولنے کی، اس دن یہ دو چیزیں ہماری سفارشی کے طور پہ کھڑی ہوں گی۔ سوچ لیں ہمارے لیے چیزیں کتنی اہم ہیں میرے دوستوں۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے، اور میں جتنا چاہوں گا اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اندازہ کریں کہ اب اللہ کی مرضی، جو چاہے دے دے۔ دوستو، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کتنا اہم ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن اور اس ماہ مبارک کے بیچ ایک بہت گہرا ربط ہے، بہت ہی گہرا ربط ہے۔ اس کی ابتدا ہی اس ماہ مبارک سے ہو رہی ہے، تو آخر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے۔ جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے، وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور جو آیت ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، امید ہے، توقع ہے، متوقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اب میتھ کا ایک چھوٹا سا کیلکولیشن ہم سب جانتے ہیں، ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 کو اگر ہم کمبائن کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے متقی بنو، اور متقی بن کر قرآن سے ہدایت حاصل کرو۔ بالفاظ دیگر کہ اگر قرآن سے تمہیں ہدایت حاصل کرنا ہے تو تمہیں متقی بننا ہوگا، اور متقی بننے کے لیے رمضان کے روزے بہترین ٹول ہیں۔ اب جس کو قرآن سے ہدایت مل گئی اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو انسان جمع کر رہا ہے، ساری چیزیں، ساری کائنات سے بہتر ہے۔ انسان آج کیا جمع کر رہا ہے؟ ڈالر، درہم، یورو، زمین کا ٹکڑا، فلیٹ، نئی نئی گاڑیاں، اور کیا جمع کر رہا ہے؟ یہی چیزیں تو ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر جو انسان جمع کر رہا ہے، اور اس کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ متقی بنو، اور متقی بننے کا سب آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے ذریعے سے تم اس روش پہ چل سکتے ہو۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ تقویٰ، بار بار تذکرہ ہوتا ہے، بہت جگہ قرآن میں ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ حاصل کرو۔ تو آخر تقویٰ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کے طور پہ، مختصر طور پہ میں کہتا چلوں۔ تقوی کی بہت ساری تشریحات ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، نیکی کی جستجو کرنے کا نام تقوی ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گناہوں سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، ظاہری لباس کا نام تقوی نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے وہ الفاظ آتے ہیں کہ امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کسی ایسی پگڈنڈی پہ ہوا جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ آپ کس طرح گزرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے کپڑے کو، دامن کو سمیٹتا ہوا گزرتا ہوں کہ کئی خاردار گاڑی ہمارے کپڑوں میں الجھ نہ جائیں۔ فرمایا بس یہی تقویٰ ہے، اس دنیا کی پگڈنڈی سے اس طرح گزر جائے گناہوں سے بچتے ہوئے، نیکی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہوئے، یہی تو تقویٰ ہے۔ ایک اور مثال جو مجھے بہت پسند ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں میرے دوستو، وہ یہ کہ جب کبھی ہم اللہ کی نعمتوں سے سرشار ہو کر گناہوں سے بچ جائیں، یہ بھی تقویٰ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں ہاتھ سے کوئی گناہ کرنے جا رہا ہوں اور مجھے یاد آ جائے کہ خدا نخواستہ اگر اللہ مجھے ہاتھ نہ دیتا تو کیا میں اس ہاتھ سے گناہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کی اس نعمت سے، اس کے گناہوں سے میں رک جاؤں، اس کی نعمت سے سرشار ہو کر، یہ تقویٰ ہے۔ میں پیر سے کوئی گناہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے یاد آ جائے خدا نخواستہ پیر نہ ہو تو میں گناہ کر سکتا تھا، میں رک جاؤں کہ اللہ نے نعمت دی ہے، میں اس سے گناہ کا کام کیسے کروں؟ یہ تقویٰ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، دونوں پیر نہیں تھا۔ یہ انداز ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔
جب میں اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ کرنے جاؤں تو مجھے یاد آ جائے کہ سنبھال کر رکھو اپنی آنکھوں کو، کل انشاءاللہ اسی سے دیدار الہی کرنی ہے، کل جنت میں ہم انشاءاللہ انہی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھیں گے۔ اور آج جب ہم گناہ کرنے جائیں ان آنکھوں سے تو مجھے یہ احساس ہو جائے کہ اس دنیا کی ضلالتوں کو میں دیکھوں، ان برائیوں کو میں دیکھوں، انہیں آنکھوں سے مجھے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ انسان رک جائے، یہ تقویٰ ہے میرے دوستو۔ اور یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، کوائن کا ایک سائیڈ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، کوائن کا دوسرا سائیڈ کیا ہے کہ یہ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کا تقویٰ حاصل کریں، یہ بھی تو ہم دیکھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا مہربان ہے، کیا کیا اس کی عنایت ہمارے اوپر ہے، ہم گن نہیں سکتے۔ ایک دو مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی مثال، بکری ایک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بکری کو کھانے کے لیے سبزی کھاتی ہے، گھاس پھوس کھاتی ہے، اس کے دانت میں منہ میں اسی طرح کے دانت دیے۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے، شیر گوشت خور ہے، اللہ نے اس کے منہ میں گوشت کھانے لائق دانت دیے۔ ہم انسان، ہمارے دسترخوان میں سبزی بھی ہوتی ہے، ہم گوشت خور بھی ہیں، اس چھوٹے سے منہ میں اللہ نے دونوں طرح کے دانت دے دیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک دوسری مثال میں دیتا ہوں، ماں کی ممتا بہت مشہور ہے۔ میں بحیثیت باپ کے کہہ رہا ہوں کہ میں ماں کی ممتا کو نہیں سمجھ سکا۔ میں جب اپنی اہلیہ کو ان کے بچوں کے ساتھ دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، میں ماں کی ممتا کو نہیں سمجھ سکا بحیثیت باپ کے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اب دیکھیں اللہ نے ایک ماں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ممتا رکھی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ وہ بچہ، اس ماں کا بچہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ اپنے مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سیم ٹائم وہ جو ماں ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ نے اس ماں کے دل میں جو ممتا رکھی ہے نا، وہ ایک لمٹ میں رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ لمٹ وہ بڑھا دیتا، 50 ماؤں کی ممتا ایک ماں کے دل میں ڈال دیتا، تو اس بچے کو اگر چھینک بھی آتی تھی، ماں کی روح نکل جاتی تھی، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، بیٹے کو ٹھوکر بھی لگتی تھی، ماں کی روح نکل جاتی تھی کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہو گئی۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ماں کے دل میں ممتا بھی جو رکھی ہے وہ ایک لمٹ میں رکھی ہے۔ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے میرے دوستوں، ہم گنتے جائیں، دیکھتے جائیں۔ تو یہ ہے تقویٰ میں دوستوں، کہ ایک طرف تو ہم اللہ سے تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں یہ بھی احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عنایتیں ہم پہ کی ہیں، کیا کیا عنایتیں کی ہیں، اور مسلسل کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس ماہ مبارک کے تعلق سے میرے دوستو، کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس ماہ مبارک کو قرآن سے خاص ربط ہے، خاص لگاؤ ہے۔ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اس ماہ مبارک میں میرے دوستو، کہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ اس میں ساری چیزیں ہیں، اس میں ہماری تلاوت بھی ہے، اس میں ہماری تجوید بھی ہے، اس میں ہمارا ترجمہ بھی ہے، اس میں قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ ہمارا عمل بھی کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانا بھی ہے، اس کو عوام الناس تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں میرے دوستوں۔ اور جب کہ یہ مہینہ اتنا مبارک ہے اور یہ کلام اللہ کا اتنا مبارک ہے، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کچھ تیاری اچھے طریقے سے کی جائے۔ دیکھیے کبھی ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میں سول انجینئر، میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں، پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کنٹریکٹر رات میں سوئے، صبح اٹھے، ہوشیار ہونے کے بعد آنکھ ملتا ہوا جائے اور جا کے ایک بلڈنگ کا کام، برج کا کام شروع کر دے۔ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ڈرائنگز بنتی ہیں، اس کے لیے ڈیزائنز بنتے ہیں، اس کے لیے الٹریشن ہوتا ہے، اس کے لیے سبمیشن ہوتا ہے، اس کے لیے ریجیکشن ہوتا ہے، اس کے لیے ری ڈیزائننگ ہوتی ہے، اس کے لیے اپروول ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کے ایک پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ وہ تو ایک دنیا کا برج، ایک دنیا کی بلڈنگ ہے۔ یہ ماہ مبارک وہ مبارک مہینہ ہے جو آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان